کیا شادی کا انسٹیٹیوشن عقل پر قائم ہے؟ اگر نہیں تو اس کا طریقہ کہاں بیان کیا گیا ہے؟ دیکھیے، ابھی میں نے ان کے سوال کے جواب میں کہہ رہا تھا کہ ہم دو چیزوں کو مانتے ہیں، ایک قرآن اور ایک سنت۔ ملت ابراہیمی حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ جس طرح ہمارے کچھ قرآن میں قوانین بیان ہوئے ہیں، اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام پر بھی اللہ کی طرف سے قوانین نازل ہوئے تھے۔ وہ سوسائٹی میں رائج تھے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بدعت وغیرہ اس میں ڈال دی تھی، وہ صاف کر کے تو سنت کے طور پر جاری کیا ہے۔ نکاح کیسے ہوگا، یہ سنت طریقے میں موجود ہے۔ نماز کیسے پڑھیں گے، یہ سنت طریقہ اس کا موجود ہے۔ روزہ، زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے، کتنی زکوٰۃ کس پر ہوگی، یہ سنت میں اس قرآن میں مجید موجود نہیں ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ اگر آج کسی رسول نے آنا ہوتا تو نماز کا طریقہ بتاتا، ہاں کوئی غلطیاں ہو گئی بتا دیتا، یا روزہ رکھنے کا طریقہ بتاتا نہیں، وضو کا طریقہ بتاتا نہیں۔ تو چل رہا ہے، تو دین چلتے ہوئے جب دین چل رہا تھا نبی کریم صاحب سے پہلے، ملت ابراہیمی، تو اس میں آ کر بس یہی کہا گیا کہ اتبع ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو۔ اب جو ملت ابراہیمی میں جو چیزیں تھیں چلی آ رہی ہیں، اس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ تو سنت ہمارا مکتب فکر میں سنت اس بات کو کہا جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین ابراہیمی کی ملت یا اپنی طرف سے جو بھی جاری کیا، اب اس میں امت بغیر اختلاف کے مان رہی ہے، قرآن کے علاوہ بغیر اختلاف کے مان رہی ہے، وہ بھی دین ہے۔ اس کو ایک دلیل سمجھ لیجئے، قرآن مجید کے بارے میں یہ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، مجھے کس نے بتایا ہے؟ اللہ نے براہ راست بتایا ہے؟ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست مجھے دے گئے تھے؟ نہیں، امت نے بتایا۔ اسی امت نے بتایا کہ یہ بھی دین ہے، اتفاق کے ساتھ۔ اختلاف کے ساتھ بتاتی تھی، قرآن بھی ختم ہو جاتا، سنت بھی ختم ہو جاتی۔ پورے اتفاق کے ساتھ امت یہ بتا رہی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور پوری امت پورے اتفاق کے ساتھ بتا رہی ہے کہ 5 نمازیں اس طرح سے پڑھنی ہیں، پورے اتفاق کے ساتھ بتا رہی ہے۔ اس لیے سنت اور قرآن دونوں کے دونوں۔ اب رہ گیا نکاح کا طریقہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے، تو وہ سنت کے اندر موجود ہے، عقل سے نہیں قائم ہوا۔ لیکن یہ الگ سے بات ہے کہ نکاح کرنا ایک عقلی طریقہ ہے، سماجی طریقہ ہے، تہذیبی طریقہ ہے۔ نکاح کے بغیر ازدواجی تعلق یہ کسی بھی تہذیب میں نہیں مانا گیا، کسی بھی تہذیب میں نہیں مانا گیا۔ اس لیے یہ عقلی ہے، فطری ہے۔ البتہ یہ کہ اسلام میں طریقہ کیا ہے وہ سنت سے ثابت ہے۔